اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک بار درود شریف تلاوت فرما لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس قسم کی اور بہت سے واقعات ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سے محدثین سلسلہ سند کے ساتھ یہ بھی دیکھتے تھے کہ دوسرے شواہد اور قرائن بھی اس کے موافق ہیں یا نہیں۔ نمبر ایک بڑا مرحلہ روایت بالمانی کا ہے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ رضوان اللہ علیہم نے جو الفاظ فرمائے تھے بینہ وہی ادا کرنے چاہیے یا ان کا مطلب ادا کر دینا کافی ہے۔ محدثین اس باب میں مختلف رائے ہیں اور اکثروں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر راوی اپنے الفاظ میں اس طرح مطلب ادا کرتا ہے کہ اصل حقیقت میں فرق نہیں پیدا ہوتا تو الفاظ کی پابندی ضروری نہیں، لیکن اس کا فیصلہ کرنا کہ اصل مطلب ادا ہوا یا بدل گیا ایک اجتہادی بات ہے۔ اسی بنا پر بعض محدثین مثلا عبد المالک بن عمر، ابو زرع، سلم بن جعد، قتادہ، امام مالک ایک ایک لفظ کی پابندی کرتے تھے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ سینکڑوں راویوں میں صرف 2-4 اشخاص ایسی پابندی کر سکتے تھے، اور وہ بھی اس زمانے میں کہ تحریر کا رواج ہو چکا تھا۔ عام حالت یہی تھی کہ راویوں کے مطلب کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے۔ جامع ترمذی کتاب العلل میں سفیان ثوری کا قول نقل ہے۔ ترجمہ: اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں جو سنتا ہوں بینہ وہی ادا کر دیتا ہوں تو تم میری بات نہ مانو، میں صرف مطلب ادا کرتا ہوں۔ ترمذی نے اسی مضمون کے اور اقوال واصلہ بن السکا، محمد بن سیرین، ابراہیم نخعی، حسن بصری، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نقل کیے ہیں۔ جو صحابہ رضوان اللہ علیہم بہت محتاط تھے، حدیث کی روایت کے وقت ان کی حالت متغیر ہو جاتی تھی۔ سنن ابن ماجہ کے دباچہ میں عمر بن میمون کا قول نقل کیا ہے کہ میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ہمیشہ جمعرات کی رات کو حاضر ہوتا۔ میں نے کبھی ان کو یہ کہتے نہیں سنا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ ایک دن ان کی زبان سے یہ لفظ نکل گیا تو دفعتاً سر جھکا لیا، پھر میری نظر ان پر پڑی تو دیکھا کہ کھڑے ہیں، قمیض کی گھنٹیاں کھلی ہیں، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا آئے ہیں، گلے کی رگیں پھول گئی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا یا یوں، یا اس سے کچھ زیادہ، یا اس سے کچھ کم، یا اس کے مشابہ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا کہ جب حدیث روایت کرتے تھے تو خوف زدہ ہو جاتے اور کہتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یا یوں فرمایا تھا۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں سال بھر حاضر رہا، لیکن میں نے ان کو کبھی حدیث روایت کرتے نہیں دیکھا۔ صاحب بن یزید کہتے ہیں کہ میں نے سعد بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکہ مبارکہ سے مدینہ طیبہ تک سفر کیا، لیکن اس تمام راہ میں انہوں نے ایک حدیث بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں کی، حالانکہ وہ صحابی تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے پوچھا کہ میں نے آپ کو اور صحابہ رضوان اللہ علیہم کی طرح حدیث روایت کرتے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا میں جب سے اسلام لایا میں نے کبھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، لیکن میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص میری نسبت کوئی جھوٹی روایت بیان کرے تو چاہیے کہ اپنا گھر آگ میں بنائے۔ ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: خبردار، مجھ سے زیادہ حدیثیں نہ روایت کرو۔ اس موقع پر یہ امر خاص طور پر قابل لحاظ ہے کہ اس قسم کی حدیثوں کے قبول کرنے میں جو تعمیل کیا جاتا ہے اس کو راوی کے ثقہ اور غیر ثقہ ہونے سے تعلق نہیں، مستند اور ثقہ راویوں کی دروغ گوئی کا خیال نہیں ہو سکتا، لیکن ثقہ راویوں سے بھی مطلب روایت کے سمجھنے یا ادا کرنے میں غلطی کا ہو جانا ممکن ہے، اور ثقات کی روایت سے جب کسی موقع پر انکار کیا جاتا ہے تو اسی بنا پر انکار کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی گئی، ترجمہ: مردوں پر نوحہ کیا جائے تو ان پر عذاب کیا جاتا ہے۔ تم لوگ نہ خود جھوٹے ہو نہ تمہارے راوی جھوٹے ہیں، لیکن کان غلطی کر جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا۔ ترجمہ: ہاں وہ جھوٹ نہیں بولے لیکن بھول گئے یا خطا کی۔ نمبر 11، ایک اور بحث روایت احاد کی ہے۔ روایت احاد وہ ہے جس کے سلسلہ اسناد میں کہیں صرف ایک راوی یا مدار روایت ہو، یعنی کوئی دوسرا راوی اس کا معید نہ ہو۔ اس قسم کی روایت کے تسلیم و انکار اور یقینی و ظنی ہونے کے متعلق اہل فن کا اختلاف ہے۔ معتزلہ روایات احاد کے تسلیم سے قطعاً منکر ہیں،
لیکن یہ در حقیقت انکار بداحت ہے۔ ہم روزمرہ واقعات زندگی میں اس قسم کی روایت پر اکثر بلا حجت و اصرار فوراً یقین کر لیتے ہیں۔ ہم میں سے ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ زید تم کو بلاتا ہے، اور ہم فوراً اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ یہ خبر آحاد ہے اور ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ معتزلہ کے مقابلہ میں اگر محدثین اس کی صحت اور قطعیت کے قائل ہیں، لیکن یہ در حقیقت تفریط ہے۔ خود صحابہ رضوان اللہ علیہم کا طرز عمل اس کے مخالف ہے۔ ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں گئے اور 3 دفعہ اجازت طلب کی۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی کام میں مشغول تھے، کچھ جواب نہ ملا، واپس چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کام سے فارغ ہو کر ان کو بلوا بھیجا اور واپسی کا سبب پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 دفعہ اجازت طلب کے بعد جواب نہ ملے تو واپس جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اس روایت پر گواہ لاؤ ورنہ میں تم کو سزا دوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس پر شہادت پیش کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تسلیم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خدا نخواستہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو غلط گو نہیں جانتے تھے، لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوت میں برسوں رہے تھے اور انہوں نے یہ حدیث آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی تھی، حالانکہ حدیث ایسی امر کے متعلق تھی جو عموماً پیش آتا ہے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ کی اہمیت کے لحاظ سے صرف ایک شخص کی حالت کافی نہیں سمجھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک عورت نے جو میت کی دادی ہوتی تھی میراث کا دعویٰ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا قرآن مجید میں دادی کی میراث مذکور نہیں، اور نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس باب میں کوئی روایت مجھ کو معلوم ہے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے شہادت دی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دادی کو 6واں حصہ دلایا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کی تنہا شہادت ایسے واقعہ کے متعلق کافی نہیں سمجھی، اور جب ایک اور صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے شہادت دی تب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس عورت کو میراث دلائی۔ اسی طرح جنین کی دید کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کی تنہا شہادت کافی نہیں سمجھی۔ اس قسم کی اور 20 مثالیں ہیں۔ اسی بنا پر روایت آحاد کے متعلق فقہائے احناف کا اصول ایک حد تک صحیح ہے کہ ظنی الثبوت ہیں، ان سے قطعیت نہیں ثابت ہوتی ہے۔ اصل یہ ہے کہ روایات آحاد کی صحت اور عدم صحت یا ظن و قطعیت روایت کے ثقہ اور معتبر ہونے کے بعد خود اصل روایت کی اہمیت اور عدم اہمیت پر مبنی ہے۔ ایک شخص جب ہم سے کہتا ہے کہ زید نے تم کو بلایا ہے تو راوی کی ثقافت اور اعتبار کے مسلم ہونے کے بعد ہم کو کبھی اس واقعہ کے تسلیم سے انکار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر یہی شخص یہ کہتا ہے کہ تم کو بادشاہ نے آج دربار میں بلایا ہے تو ہم اس واقعہ کی تسلیم میں پس و پیش کرتے ہیں اور اس کے ثبوت کے لیے دوسروں کی شہادت تلاش کرتے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اگر کوئی تنہا راوی یہ بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفید کرتا پہن کر باہر تشریف لائے تو ہم کو اس کی تسلیم میں عذر نہیں، لیکن وہی راوی اگر یہ کہتا ہے کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم برہنہ تن باہر نکلے، اس قسم کی ایک روایت ہے، تو قطعاً ہم تنہا شہادت اس کے ثبوت کے لیے کافی نہیں سمجھیں گے۔ نتائج مباحث مذکورہ۔ گزشتہ صفحات میں ہم نے روایت و حدیث کے متعلق صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم کا جو طرز عمل پیش کیا ہے اور علماء تقد و حدیث کے جن قواعد و اصول کی تفصیل کی ہے، ذیل میں یہ ترتیب نتائج کے طور پر ہم ان کے اعادہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے واقعہ کی تلاش قرآن مجید میں، پھر احادیث صحیحہ میں، پھر عام احادیث میں کرنی چاہیے۔ اگر نہ ملے تو روایت سیرت کی طرف توجہ کی جائے۔ نمبر 2، کتب سیرت محتاج تنقیح ہے اور ان کی روایت و اسناد کی تنقید لازم ہے۔ نمبر 3، سیرت کی روایتیں باعتبار پایہ صحت احادیث کی روایتوں سے فروتر ہیں، اس لیے بصورت اختلاف احادیث کی روایات کو ہمیشہ ترجیح دی جائے گی۔ نمبر 4، بصورت اختلاف روایت احادیث روایت ارباب فقہ و ہوش کی روایت کو دوسروں پر ترجیح ہوگی۔ نمبر 5، سیرت کے واقعات میں سلسلہ علت و معلول کی تلاش نہایت ضروری ہے۔ نمبر 6، نوعیت واقعہ کے لحاظ سے شہادت کا معیار قائم کرنا چاہیے۔ نمبر 7، روایات میں اصل واقعہ کس قدر ہے اور راوی کی ذاتی رائے و فہم کا کس قدر جزو شامل ہے۔ نمبر 8، اسباب خارجی کا کس قدر اثر ہے۔ نمبر 9، جو روایات عام وجوہ عقلی، مشاہدہ عام، اصول مسلمہ اور قرائن جال کے خلاف ہوگی، لائق حجت نہ ہوگی۔ نمبر 10، اہم موضوع پر مختلف روایات کی تطبیق کو جمع سے اس کی تسلی کر لینی چاہیے کہ راوی سے ادائے مفہوم میں تو غلطی نہیں ہوئی ہے۔ نمبر 11، روایات احاد کو موضوع کی اہمیت اور قرائن حال کی مطابقت کے لحاظ سے قبول کرنا چاہیے۔ ان اصول کے تقرر و تفصیل کے بعد نظر آ سکتا ہے کہ اسلامی فن روایت عقل و درایت کی نگاہ سے کس قدر بلند پایا ہے۔
علماء حدیث نے تصحیح روایت کے لیے کتنی محنت، کتنی جاں فشانی، کتنی دید عزیزی اور کتنی دقت رسی کی ہے۔ کیا اس اہتمام اور اعتناء کا دنیا کی دیگر قوموں کے سرمایہ تاریخ اور روایت میں ایک ذرا نشان بھی موجود ہے؟ کیا سیرت نگاران پیغمبر اسلام میں سے کسی نے بھی اس جانکاہی اور نکتہ سنجی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے لیے قلم اٹھایا ہے؟ اور کیا ایک غیر مسلم ان قواعد و اصول کے مراعات کے ساتھ قلم اٹھا بھی سکتا ہے؟